نحمدُ ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 20 سے 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ آیت 20۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ آیت 21۔ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ آیت 22۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ آیت 23۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ آیت 24۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ آیت 25۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ آیت 26۔ ان آیتوں کا ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب کہ اس نے تم میں نبی مبعوث فرمائے، تم میں سے بادشاہ کیے اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ اے لوگو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی پشتوں پر الٹے نہ لوٹو ورنہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ قوم نے جواب دیا، موسیٰ اس میں تو بڑے ظالم و سرکش لوگ ہیں، ہم اس میں کبھی بھی قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بلا شبہ ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ڈرنے والوں میں سے 2 شخصوں نے جن پر اللہ کا انعام تھا کہا کہ تم دروازے تک تو ان کے پاس پہنچ جاؤ، پھر جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے کہا، موسیٰ جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم اس میں کبھی نہیں جائیں گے، وہاں تم اور تمہارا رب جائے اور دونوں ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا، اے رب مجھے صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر ہی اختیار ہے،
تو ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ فرمایا کہ اب یہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام ہے، یہ ایک میدان میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، لہذا آپ ان نافرمانوں پر غم نہ کھائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 20 سے 26 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 20، کلیم اللہ اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول کلیم اللہ کی تعریف ہے کہ انہوں نے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی۔ ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع فرما دیں، یہ تم میں قائم رہیں گی اگر تم اپنی سیدھی راہ پر جمے رہو گے۔ تم میں نبی آتے رہتے ہیں، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا نبی پیدا ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تم میں یہ پاکیزہ سلسلہ جاری ہے۔ نبی تمہارے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور انہیں اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت مسیح پر ختم کر دیا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں۔ پھر فرمایا اس نے تم میں سے بہت سے بادشاہ بھی بنائے۔ پھر فرمایا تمہیں دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا وہ کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی ہم اصلوں میں تمہیں ممتاز بنایا اور تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، یعنی تمہارے زمانے کے لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں ملیں جو تمہیں ملیں۔ یہودی اپنے زمانے میں تمام دنیا میں یونانیوں سے، قبطیوں سے اور تمام بنی نوع انسانوں سے اشرف تھے، چنانچہ قرآن میں ہے۔ سورہ جاشیہ کی آیت 16 میں بلا شبہ ہم نے اسرائیلیوں کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور انہیں دنیا پر فضیلت دی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں کو جو فضیلت دی گئی وہ صرف ان کے اپنے زمانے کے لوگوں پر تھی۔ امت محمدیہ یہودیوں سے افضل ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے افضل ہے۔ ان کی شریعت نہایت کامل، راہ انتہائی سیدھی اور نبی بے حد عزت و شرف والا ہے۔ ان کی روزیوں میں فراخی، مال و اولاد میں کثرت اور دولت و حکومت میں وسعت ہے۔ ان کی عزتوں میں دوام و بقا ہے اور ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اور ہوں گے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 143 میں اسی طرح ہم نے تمہیں عادل قوم بنایا تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو۔ امت محمدیہ کی یہ سیادت و فوقیت کے بارے میں جو متواتر حدیثیں آئی ہیں انہیں ہم آل عمران کی آیت کنتم خیر امتن کی تفسیر میں بیان کر کے آئے ہیں۔ آیت 21، یہودیوں کو جہاد کی ترغیب۔ موسیٰ اپنی قوم کو جہاد کا شوق دلا رہے ہیں کہ تمہارا وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان کی اولاد اور ان کے بیوی بچے شام سے مصر کو یوسف علیہ السلام کے عہد حکومت میں منتقل ہو گئے تو انہوں نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑا تو اپنے وطن کی مقدس سرزمین پر ظالم عمالقہ کو قابض پایا۔ موسیٰ نے اسرائیلیوں کو اپنے وطن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا کہ ان غاصب عمالقہ کو یہاں سے نکال باہر کرو اور وطن کی سرزمین پر اپنا قبضہ جماؤ، اور انہیں فتح و کامرانی کی بشارت بھی دی، لیکن وہ جنگ سے باز رہے اور اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ آخر کار حق تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ میدان طیہ میں 40 سال تک سرگرداں اور مارے پھرتے رہے اور انہیں اس عرصے دراز میں اپنے عروج کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ پھر فرمایا وہ شہر جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی تمہارے جد امجد یعقوب کی زبان پر تم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ اسی کا ورثہ ہے جو ایمان والا ہوگا۔ پھر فرمایا اپنی پیٹھوں پر نہ پھرو، یعنی جہاد سے نہ رکو، اس سے تمہاری قوم عزت و عظمت وابستہ ہے، ورنہ تم ٹوٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ قومی شرافت یا سیادت کھو بیٹھو گے۔ آیت 22 کی تفسیر۔ بولے
اس پر تو بڑے سرکش و ظالم قابض ہیں جن کے رعب سے دنیا خوف زدہ ہے، اور ہیں بھی بڑے قوی ہیکل دیو ذات انسان، بھلا ہم میں سے ان سے مقابلے کی تاب کہاں؟ ان سے جنگ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا اس سرزمین پاک میں داخل ہونا ناممکن ہے جب تک یہ دیوزاد فولاد نما انسان وہاں قابض ہیں۔ ہاں، اگر کسی ترکیب سے وہاں سے ان کا قبضہ ہٹا دیا جائے تو پھر ہم بڑے شوق سے اپنے وطن جا کر اس پر قابض ہو جائیں گے، ورنہ جنگ تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آیت 23 کی تفصیل سے جہاد کے بارے میں یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے خطبے۔ جب اسرائیلی اللہ کی اطاعت اور رسول کی مطابقت سے پھر گئے تو انہیں دو شخصوں نے جن پر اللہ کی بڑی بھاری نعمت تھی اور وہ اللہ کے عذاب و عتاب سے بھی لرزہ بر اندام تھے، جہاد پر ابھارا۔ غالباً ان دو شخصوں سے موسیٰ اور ہارون مراد ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے حکم کی پیروی کرو اور اس کے رسول کا کہنا مانو تو حق تعالیٰ یقیناً تم کو دشمنوں پر غالب کرے گا، تمہیں فتح و ظفر عطا فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا اور تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن ان دونوں کا سمجھانا بے سود ثابت ہوا۔ آیت 24 کی طرف اور انہوں نے منہ موڑ کر کہہ دیا کہ ان سے جنگ ہمارے امکان سے باہر ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، موسیٰ جائیں اور ان سے موسیٰ اور ان کا رب جنگ کریں۔ یہ جہاد سے سراسر انکار اور رسول کی بات کو صاف ٹھکرا دینا اور دشمنوں سے کھلم کھلا ڈرنا اور ان کے مقابلے سے کنارہ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے جہاد سے منہ موڑ کر پھر مصر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت کچھ سمجھایا، بجھایا اور انتہائی تواضع کا اظہار کیا، مگر سب بے سود، وہ ہرگز جہاد پر آمادہ نہ ہو سکے۔ آیت 25 یہودیوں پر موسیٰ کی بد دعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر بد دعا کی کہ اے رب، مجھے اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر تو اختیار ہے اور کسی پر اختیار نہیں، یعنی اسرائیلیوں میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا کہ تیرے فرمان ذیشان کی تعمیل کی جائے اور تیرا حکم بجا لایا جائے۔ میں اور میرا بھائی ہارون تیرے فرمان کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں، تو ہی میری اور ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ آیت 26 ارض مقدس میں 40 سال تک یہودیوں کے داخلے پر پابندی۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد کو اور موسیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا 40 سال کے لیے حرام و موقوف کر دیا گیا۔ یہ لوگ میدان طیہ میں مارے مارے پھرتے رہے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ اسی میدان طیہ میں عجیب عجیب باتیں اور حیرت انگیز معجزوں کا ظہور ہوا۔ ان پر دن میں بادل سایہ کر لیا کرتا تھا، کھانے کے لیے من و سلوا اترتا تھا اور پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی معجزوں کا ظہور ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا روشن و مضبوط ثبوت ہو گیا۔ اسی مقام پر تورات اتری اور ان کے لیے احکام شریعت مقرر کیے گئے اور قبا عہد جس کو قبا زبان بھی کہا جاتا ہے بنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی، پھر فرمایا آپ ان بدکاروں کی تباہی پر افسوس نہ کریں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی اور تشکیل دی جا رہی ہے کہ آپ نے جو ان پر بد دعا کی اور وہ تباہ ہوئے تو آپ ان کی تباہی سے دلگیر نہ ہوں اور غم نہ کریں، یہ ہلاکت ہی کے مستحق تھے۔ اس قصے میں یہودیوں کے کان کھولے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہ کس قدر گستاخ و بے حیا تھے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ذرا نہ شرماتے تھے اور ان کی تابعداری سے برابر جی چراتے رہتے تھے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو لگے بغلیں جھانکنے اور صاف کہہ دیا کہ ان دیوزاد انسانوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم میں ان کے مقابلے کی تاب کہاں، حالانکہ ان میں اللہ کا پیغمبر، اس کا حبیب اور اس کا کلیم موجود ہے اور وہ اللہ کی امداد و اعانت کا اور فتح و کامرانی کا یقین بھی دلا رہا ہے، اور یہ خود بھی فرعون اور فرعونیوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ نافرمانوں کا کس قدر برا انجام ہوتا ہے، اور رسول
کی باتوں کو نہ ماننے کا کیسا خطرناک حشر ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی ایک شہر کے باشندوں کے ساتھ لڑنے سے دم نکلا جاتا ہے جو سامان و تعداد میں مصر والوں سے 10واں حصہ بھی نہ تھے۔ چنانچہ ان کے گھناونے کرتوت منظر عام پر آ گئے جن سے بچہ بچہ واقف ہو گیا، اور ان پر اس قدر ذلت و رسوائی چھائی کہ رات بھی پردہ پوشی سے عاجز آ گئی اور ان کے عیب چھپانے سے کپڑے بھی قاصر رہے۔ یہ اپنی جہالت اور گمراہی کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ان سے محبت تو کجا کھلی دشمنی ہے۔ گو یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، انہیں بندر اور سور بنا دیا اور ان پر ایسی دائمی لعنت چمٹائی جو جہنم میں بھی ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عالم وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، جس کی اطاعت پر ہر طرح کی بھلائیاں موقوف ہیں۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 20 سے 26 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر